اور نکرہ ہے، اور اس میں معرفہ سے آج ہماری بات شروع ہوگی۔ اس میں معرفہ یعنی وہ نام جس کے اندر، وہ کلمہ جس کے اندر زمانہ نہ پایا جاتا ہو اور وہ اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کی مدد کے مستقلاً اپنا معنی رکھتا ہو، اسے اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی اقسام ہے، جہاں ہم نے کچھ کو پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا، انہی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اسم علم۔ اسم علم وہ اسم معرفہ ہے جو مخصوص ہے کسی شے کے نام کے ساتھ، مثلا زید، حامد، احمد، فاطمۃ، یہ سارے کے سارے اسم علم ہیں۔ یہ جیسے کراتشی، الپاکستان، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اسم علم ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر جیسے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، وہ اسم ہے کہ جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں علم تو نہیں ہے، یعنی نام تو نہیں ہے، لیکن نام کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوا، انت، انا، ٹھیک ہے، وہ، تم، میں، ہی، یو، آئی، یعنی یہ تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے اسم ضمیر۔ اس کے بعد اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے، وہ اسم معرفہ ہے جو کسی شے کی طرف نشانی کرے، یعنی مشار الیہ کی طرف جو نشاندہی کرے، جس طرح ھذا یہ اور ذاکا وہ، ٹھیک ہے، دس اور دیٹ انگلش میں جسے ہم کہیں گے۔ پھر اس میں موصول۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو کسی ایک فرد کے وحدت پر نشاندہی کرے گا، جیسے الذی، ٹھیک ہے، جو ایک مرد، اور اللاتی، جو ایک عورت۔ پھر اس میں منادا ہے۔ اس میں منادا سے مراد وہ اسم ہے، اسم معرفہ ہے جس کے شروع میں ندا آئے، یعنی جس اسم معرفہ کے ذریعے آپ کسی ایک شخص کو، مخصوص کسی ایک یا چند اشخاص کو آپ پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پکارنے کی صفت شامل ہو، اسے ہم اسم منادا کہیں گے، یعنی جس میں ندا، پکار ہو، جس طرح سے یا رجلو، اے مرد، یا ولدو، اے لڑکے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اسم منادا ہیں۔ جیسے ہی یا آ جائے گا شروع میں تو یہ اسم منادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چھٹا ہے ہمارے پاس اسم معرف باللام، وہ اسم جسے ہم الف لام اس پر داخل کرتے ہیں، اور الف لام داخل کرنے سے ہم اسے نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں، تو وہ جو معرفہ بنے گا وہ اسم معرف باللام ہے۔ مثلا فرس اسم نکرہ ہے، یعنی گھوڑا، لیکن الفرس جیسی ہو جائے گا تو الفرس جو ہے وہ مخصوص گھوڑے کی بات ہو رہی ہے، اور رجل مرد، اور الرجل ایک مخصوص مرد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مطلب اور بھی بہت ساری، کتاب اس میں نکرہ ہے، الکتاب اس میں معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں معرف باللام وہ ہے جو وہ اس میں نکرہ جس کے شروع میں الف لام داخل کیا جائے تو وہ اس میں معرفہ بن جائے، تو وہ اس میں معرفہ کی کون سی قسم ہوگی؟ وہ قسم جسے ہم کہتے ہیں اس میں معرفہ، اس میں معرف باللام، ٹھیک ہے، وہ اس میں معرفہ ہو۔ اس کے بعد ساتویں قسم جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی جو اوپر 6 قسمیں ہیں معرفہ کی اقسام میں، ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہو تو وہ اسم جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا، یعنی
معرفہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو جائے گا. مضاف کہتے ہیں اضافہ ہونے کو، کسی دوسرے اسم میں ایک اسم معرفہ کے ساتھ کسی اسم کا شامل ہو جانا. ٹھیک ہے، مضاف ہو جانا. مضاف کو آپ ایکسٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایکسٹینڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے ایڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اس میں معرفہ کے ساتھ ایڈ ہو اسے ہم اس میں معرفہ ہی کی اقسام میں شامل کرتے ہیں. مثلا کتاب و زیدن، کتاب اس میں نکرہ تھا، لیکن جیسی ہم نے کہا زید کی کتاب، تو زید چونکہ اس میں معرفہ ہے اور علم ہے، تو یہ پورا جو لفظ ہے کتاب و زیدن، زید کی کتاب، یہ اس میں معرفہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ اس میں علم کی طرف، زید کی طرف کیا ہوا ہے؟ مضاف ہوا ہے. اس کے بعد کتاب و حاضہ، ٹھیک ہے، اس کی کتاب، اس کی کتاب. اب یہاں پر کتاب پھر نکرہ تھا، لیکن حاضہ چونکہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ اس میں معرفہ، اس میں سے اس میں اشارہ تھا حاضہ، اس کی طرف کتاب جو نکرہ تھا وہ اضافہ ہوا ہے، تو وہ کیا بن گیا؟ یہ پورا کتاب و حاضہ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کتاب الرجل، ٹھیک ہے، مخصوص مرد کی کتاب. اب کتاب نکرہ تھا، رجل بھی نکرہ تھا. پہلے ہم نے کیا کیا؟ رجل کو معرفہ کیا، الف لام داخل کیا. الرجل ایک مخصوص مرد، پھر کتاب الرجل یعنی اس ایک مخصوص مرد کی کتاب. نہیں ہے؟ تو اس میں مطلب ہم بہت ساری اور مثالیں بھی لا سکتے ہیں. یہ ایک ہوم ورک تو آپ میں سے اکثر نے کیا ہے، جو کل ایک کی ایکٹیویٹی دی تھی میں نے. پچھلا ہوم ورک ایک باقی ہے اسے، اور وہ ہوم ورک یہ تھا کہ جو اصطلاحات ہم نے پڑھی ہیں انہیں آپ نے لکھنا ہے اور ایک پروناؤنس کرنا ہے، اور ان کی کچھ مثالیں لکھنی ہیں. تو وہ بھی آپ لوگ کر لیں. اب اس میں یہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ یہ جو 7 اقسام ہے اس میں معرفہ کی، اس کی آپ نے اس میں سے اس میں علم کی، جو پہلی قسم ہے اس میں علم کی، اس کے بعد 5ویں اس میں منادا کی، اور 6ٹھی اس میں معرف باللام کی، اور 7ویں اس میں مضاف جو ہے، مضاف الی معرفہ جو ہے، اس کی آپ نے کچھ مثالیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے تنبیہ میں جو آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں کسی نے ایک نے سوال کیا تھا کہ ان مثالوں میں لفظ کتاب معرفہ ہو گیا ہے، تو وہ ابھی کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ کہ کیوں معرفہ ہو گیا. کتاب جو نکرہ تھا اس لیے معرفہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ معرفہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے وہ کتاب و زیدن یہ پورا کلمہ معرفہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، صرف کتاب معرفہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اسماء ہیں ان میں سے یہ 7 اقسام معرفہ ہیں، باقی اسم کی جتنی بھی کلمے کی جو پہلی صنف ہے اسم، اس کی جتنی اقسام ہیں ان 7 کے علاوہ وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ نکرہ ہیں. اور 2 بڑی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں. ایک اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو. ٹھیک ہے، خود ذات سے یہاں کیا مراد ہے؟ خود ذات سے مراد وہ اس کی شخصیت بغیر کسی سابقے اور لاحقے کے، ٹھیک ہے، جو اس کا تعارف ہو اس کو ہم ذات کہتے ہیں یہاں پر، یا ہم اسے ماہیت، بہرحال وہ فلسفے کی اصطلاح ہے ماہیت، لیکن ہم اسے ماہیت یا ذات کہتے ہیں جس میں اس کا ہونا، نہ ہونا، یہاں ہونا، وہاں ہونا، ایسا ہونا، ویسا ہونا کچھ بھی شامل نہ ہو. مثلا ما ہوا وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں الانسان، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے یا انسانن. ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی جاندار یا بے جان کی ذات جو ہے اس کا جو اسم ہوگا وہ اس میں نکرہ ہے، انسانن، انسان. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ انسان مطلب مخصوص انسان ہے، قریب بیٹھا ہوا انسان، دور بیٹھا ہوا انسان، وہ فلان انسان، یہ والا انسان، نہیں، کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے فرسن گھوڑا، حجرن پتھر، اس کی جتنی مثالیں آپ چاہیں. ٹھیک ہے، بلدن شہر، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیفن تلوار، کتابن کتاب، قلمن قلم،
مطلب یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، یہ اس میں نکرہ ہیں، اور اس میں نکرہ کی قسم کون سی ہے، اس میں ذات ہے۔ اس میں نکرہ کی جو دوسری بڑی قسم ہے وہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے، یا اردو میں صفت جسے ہم بولتے ہیں۔ اس میں صفت جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ جو کسی شے کی خصوصیت بتائے، ٹھیک ہے، خصوصیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن خصوصیت اس شے کو کہتے ہیں جو کسی وجود پر عارض ہو، یعنی کسی وجود کے اوپر طاری ہو۔ اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حسن اچھا، ٹھیک ہے، یا خوبصورت، قبیح برا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی شے اپنے اصل میں اپنی ذات میں حسن یا قبیح نہیں ہے، بلکہ حسن و قبح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ عارض ہوتا ہے، عوارض میں سے، ٹھیک ہے، وہ اس پر عارض ہوگا، اس پر اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مثلاً ہم کہتے ہیں زید عالم، تو یہ زید کیا ہے، وہ عالم ہے۔ تو علم کیا ہوا، زید کی ذات میں شامل ہے، پیدائشی طور پہ عالم ہے نہیں، کیا ہوا کہ علم اس پر پہلے وہ جاہل تھا، پھر اس پر عارض ہوئی، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں صفت وہ اس میں جو کلمے کی وہ قسم ہے، اس میں نکرہ میں جو کیا ہے کہ کسی شے کی صفت کو، خصوصیت کو بیان کرتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہمارے پاس اس میں نکرہ کی بحث شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ، تو اسے ہم ابھی بعد میں کرتے ہیں۔